إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمین. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. اس اللہ رب العالمین کی تعریف ہم جتنی بھی ادا کرے کم ہے. اس مختصر حمد کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جو تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ننھی منھی پیارے بچوں، اسلامی ماہر بہنوں، خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ مریم کی ایک آیت کریمہ اور سورہ نجم کی ایک دو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک ہوگا، اللہ کے در سے رونے والوں کا مقام و مرتبہ. میں بلا کسی تحمید میں نہ جاتے ہوئے سیدھے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر رونے کی بہت ساری قسمیں بیان کرتے ہیں.
انسان اس دنیا کے اندر کئی طرح کا رونا روتا ہے. ان رونوں میں سے ایک رونا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایک بندہ، ایک انسان خوشی کے مارے روتا ہے. خوشی کے مارے اس بنا پر روتا ہے وہ چیز اسے حاصل نہیں ہوتی، اور وہ چیز کی تگدوں میں انسان جو ہے کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرنے کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، لیکن جو چیز کے پیچھے محنت کر رہا تھا وہ چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے. تو حاصل ہونے کے سبب انسان کبھی کبھار خوشی کے مارے روتا ہے. اور کبھی بندہ اس لحاظ سے روتا ہے کہ شکر کی بنا پر میں اس کا لائق نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز عطا کیا. شکر کی بنا پر انسان کے آنسو سے آنسو نکلتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا رونا ہے. اور کبھی کبھار روتا اس لیے ہے انسان گھبراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، ہیبت کھاتے ہوئے روتا ہے. یہ بھی ایک رونا کا قسم ہے. اور کبھی انسان روتا اس لیے ہے ریاکاری کے طور پر روتا ہے. روتا اس لیے ہے کہ اگر میں نہیں روں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. تو کم سے کم جو ہے انسان جو ہے دوسروں کو دکھلانے کے واسطے روتا ہے. یہ بھی ایک رونے کی قسم ہے. اور کبھی کبھار ایک بندہ جو ہے روتا اس لیے ہے کہ اپنے جسم کے کسی حصے میں اسے درد ہوتا ہے یا چوٹ لگتی ہے، تکلیف جو ہے حد سے زیادہ گزر جاتی ہے، درد کی بنا پر روتا ہے انسان. یہ بھی ایک رونا ہے. اور کبھی کبھار ایک بندہ، ایک انسان روتا اس لیے ہے کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر کبھی کبھار اسے یہ تصور اپنے ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور مجھے قبر کے اندر سونا ہے. اگر میں گناہوں کا پہاڑ لے کر اللہ کے دربار میں جاؤں گا تو میرا حشر کیا ہو سکتا ہے. تو انسان جو ہے کبھی کبھار گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے. تو اللہ کو یہی رونا پسند ہے. آج اسی رونے کے تعلق سے آپ کے سامنے بات کی جائے گی. جب کوئی بندہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے، اس بندے کو دنیا کے اندر کن کن انعامات سے نوازتا ہے میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز، جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ کو یہ رونا اتنا پسند ہے. کل قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان 7 خوش نصیبوں میں وہ آدمی بھی ہوگا جو تنہائی کے اندر اکیلے میں دنیا کی کوئی چیز اسے دیکھ نہیں رہی، لیکن ایک اللہ کا نیک بندہ، متقی اور پرہیزگار بندہ اللہ کے دربار میں آنسو بہاتا ہے. تو اللہ کے دربار میں آنسو بہانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے ایسے انعام سے نوازتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ففازت عیناہ، کہ میں اس بندے کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا. آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن ہر بندہ، ہر آدمی چھاؤں کی تلاش میں رہے گا، چھاؤں تلاش کرے گا. کسی کو سایہ اور چھاؤں نہیں ملے گی. لیکن اللہ کا خوش نصیب بندہ وہ جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سب سے پہلا انعام سے جو نوازتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے کے اندر رکھتا ہے. یہ سب سے بڑا انعام ہے. اور دوسرا انعام کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس انعام سے نوازتا ہے کہ جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی. جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں جانا اتنا ہی ناممکن بات ہے جس طریقے سے ایک بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، دودھ نکالا جاتا ہے. دودھ نکالنا جانے کے بعد جو ہے وہ دودھ جو ہے دوبارہ اس بکری کے تھن میں جانا
کتنا ناممکن بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالنا بھی اتنا ہی بعید بات ہے۔ یہ دوسرا انعام تھا۔ اور تیسرا انعام یہ کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اللہ کے ڈر کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بحال اور خوشگوار بناتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے اپنانے سے، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر خوشحالی عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی تمہیں دنیا کے اندر بھی نجات دے، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی نجات دے؟ ایسی چیز نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 3 نصیحتیں بیان فرماتے ہیں۔ ان 3 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اے میرے صحابہ، جب بھی تم رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے ہو، بستر پر جانے کے بعد بستر پر بیٹھ کر پورے دن بھر میں جو کچھ بھی آپ نے گناہ کیا ہے، صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک جو بھی آپ نے گناہ کیا ہے، ان گناہوں کو تلاشو، ان گناہوں کے اوپر جو ہے محاسبہ کرو۔ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، آج میں نے صبح سے لے کر شام تک، رات کے سونے تک کتنے لوگوں کو جھوٹ بولا، آج میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کی۔ ہر کوئی بندہ اپنے گناہوں کا محاسبہ کرے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں پر جو ہے شرمندہ ہو، شرمندہ ہونے کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ جب کوئی بندہ جو ہے، اگر کسی کا معمول ہوتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب روتا ہے بندہ ہر روز، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو ایسے بحال بناتا ہے، ایسے خوشحال بناتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں میرے بھائی۔ یہ تیسرا انعام تھا۔ اور چوتھا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا، انبیاء اور شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اگر کوئی آج ہمارے گاؤں کے اندر کوئی ایم ایل اے اور ایم پی آیا تو ہم اس کے ساتھ کھانے پینے سے اور اس کے ساتھ مسافر کرنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، یہ دنیا دار کے ساتھ ملنے سے ہمیں اتنا خوشی ہوتی ہے، لیکن اس دن کا کیا پوچھو، اس دن کا کیا کہنا جس دن آپ شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جہاں جہاں بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہوں گے، ان صفوں کے اندر بھی آپ کا شمار بھی ہوگا۔ جو بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے روتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو صف میں کھڑا کرے گا۔ دنیا والے دیکھ کر رشک کریں گے، کاش میں بھی دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا تو میں بھی آج جو ہے اس صف میں کھڑا ہوتا۔ اللہ رب قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ تو اس لیے رونے کی یہ چوتھا انعام تھا۔ اور پانچواں انعام یہ کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسے روزی روٹی کے دروازے کھولتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا بھر میں ان کا چرچا ہے۔ ان کا واقعہ کیا؟ ان کا واقعہ یہ کہ ان کی ماں کی ایک تمنا تھی، آرزو تھی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو ماں جو ہے تہجد میں اٹھ کر دعا کرنے لگی، ماں تہجد میں اٹھ کر دعا کرنے لگی، اے اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر تاکہ میں اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کو سن کر اللہ تعالیٰ جو ہے ماں کو جو ہے بیٹا عطا کیا، بیٹا دیا اللہ رب العالمین۔ جب بیٹا دیا تو دیا نابینا تھا، بینائی نہیں تھی اسے، اندھا تھا۔ اندھا ہونے کے بعد ماں جو ہے مایوس نہیں ہوتی، ماں مایوس نہیں ہوتی۔ اے اللہ میں تہجد میں اٹھ کر دعا کی، دعا کرنے کے بعد میرے دعا کی برکت سے اللہ تو نے مجھے بیٹا عطا کیا، جب میرے کہنے پر میرے دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین تو مجھے بیٹا عطا کر سکتا ہے، تو اے اللہ میرے بیٹے کو بینائی بھی عطا کرنے والا تو ہی ہے۔ ماں جو ہے برابر دعا کرتی رہی، ماں دعا کرتی رہی، اے اللہ میرے بیٹے کو جو ہے بینائی عطا فرما، اے اللہ میرے بیٹے کو جو ہے دیکھنے والا بنا تاکہ میرا بیٹا جو ہے دین کی خدمت کر سکے۔ ماں جو ہے برابر دعا کرتی رہی، دعا کرتی رہی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بیٹے کو جو ہے بینائی عطا کی دیکھنے والا ہو گیا۔ آج پوری دنیا بھر میں ان کا بیٹا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طور پر پوری دنیا کے اندر جو ہے دین کی خدمت کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دنیا کے مسائل، دنیا کے حل اللہ رب العالمین حل کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب کوئی بندہ تہجد میں اٹھ کر پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پوری دنیا والے سوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ تہجد میں اٹھ کر دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، آنسو بہانے کے بعد اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے جگہ سے روزی کا بندوبست کرتا ہے، ایسے جگہ سے روزی کا دروازے کھولتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب القرآن مجید کے اندر سورہ طلاق کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں جب کوئی بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہے، میں اسے، اس بندے کو جو ایسے جگہ سے روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہوں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم دنیا کے اندر دنیا کے لیے تو روتے ضرور ہیں، لیکن جس طریقے سے دنیا کے لیے روتے ہیں اس طریقے سے اپنے گناہوں کو اللہ کا خوف کھاتے ہوئے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے انعام سے ہمیں نوازتا ہے۔ اور آئیے، یہ انعام تھے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے جب کوئی بندہ روتا ہے تو یہ انعام سے اللہ رب العالمین نوازتا ہے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ ہمارے اسلاف میرے بھائی اتنا روتے تھے، اس کا کوئی انتہا نہیں۔ میرے حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں آتا ہے، جب ان کی جو ہے سکرات کی حالت تھی، سکرات کی حالت میں رو رہے تھے، پوچھا لوگوں نے آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا دنیا کے چھوڑنے کے غم میں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو، میں دنیا کے چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، میری تو خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کا ملاقات کے آرزو رکھتا ہوں، میں دنیا کے چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا، بلکہ اس لیے رہا ہوں کہ میرے بعد جو ہے سفر ہے، ایک لمبا سفر ہے جس کو آخرت کا سفر کہا جاتا ہے، آخرت کے سفر میں جانے کے لیے بالکل قریب ہوں، اس سفر پر جانے کے لیے میرے پاس توشہ بہت کم ہے، بہت مختصر ہے، اس سفر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ اور حضرت عمرو بن عاص، حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے سنا، جب ان کے پاس قبر کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے، داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کے ساتھ کیا حشر ہوگا، اس بنا پر روتے تھے۔ حالانکہ ان کو جنت کی بشارت مل گئی تھی، لیکن ان کے سامنے جو ہے دنیا نہیں تھی، بلکہ ان کے سامنے قبر تھی، ان کے سامنے جو ہے آخرت تھی، اس بنا پر جو ہے روتے تھے میرے بھائی۔ اور ہمارے اسلاف ایسے تھے جس کے بارے میں آتا ہے عیسیٰ، ایک سلف میں سے ایک سلف صالح ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ اپنے کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ میں اپنے دنیا کی زندگی میں، دوسرے لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں، وہ اتنا روتے تھے اپنے دنیا کی زندگی کے اندر، اتنا روتے تھے میرے بھائیو، کہ روتے ان کے آنکھوں کے سامنے جو کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے ان سے پوچھا کیوں بھائی آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو، میں اپنے سامنے موت کو سامنے رکھتا ہوں، قبر کے گڑھے کو سامنے رکھتا ہوں، آخرت میرے سامنے ہے، میرے مرنے کے بعد میرا حشر کیا ہوگا، میں جنت میں جانے والا بنوں گا یا جہنم میں جانے والا بنوں گا، وہ نظارے کو یاد کر کے میں ہمیشہ روتا ہوں۔ اور حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ نے بہرا سنا، نرم دل انسان تھے، بات پر جو ہے رونا ان کا معمول تھا، بات پر معمول ان کا رونا تھا۔ ہمارے اسلاف کو معلوم تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ اس طریقے سے وہ ان کے سامنے جو ہے ہمارے اسلاف رونے کی کیفیت کو پیدا کرتے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب کوئی بندہ دنیا کی زندگی کے اندر رونا چاہتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، جمعہ کی نماز کو آ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن دعاؤں کے اندر ان کو من نہیں لگتا، ان کو جو ہے جی نہیں لگتا، عبادت کے اندر وہ خشوع و خضوع لذت نہیں ملتی۔ یاد رکھو، کبھی کبھار وہ اپنے دعاؤں کے اندر جو ہے اللہ سے فریاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا چاہتے ہیں، لیکن رونا نہیں آتا۔ یہ رونا اس لیے نہیں آتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارے دل سخت ہیں، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، اس بنا پر ہمیں رونا نہیں آتا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جب ہماری ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہاں میری غلطی ہو رہی ہے، کہاں میری کوتاہی ہو رہی ہے، جس کی بنا پر مجھے عبادت کے اندر مزہ نہیں لگ رہا، مجھے دعاؤں کے اندر رونا نہیں آ رہا۔ تو جب رونا نہیں آتا تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے دعاؤں کے اندر اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے ساتھ اٹھے بیٹھے سوتے جاگتے ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر لحظہ
اللہ کا ذکر کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ذکر کو کثرت سے کرو۔ تم ذکر کرو گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور درود شریف کا اہتمام کرو گے تو تمہارا دل جو ہے سخت جو بنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کی برکت سے تمہارے دل کو جو ہے موم اور نرم بنائے گا۔ جب آپ کا دل نرم اور موم بن جائے گا تو آٹومیٹک آپ کے دل سے، آپ کے آنکھوں سے آنسو خود وہ نکلیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمیں رونا نہیں آتا، یہ عبادت میں مزہ نہیں لگ رہا، تو ہم قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیں میرے بھائیو، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمان گھرانوں کے اندر ہر گھر کے اندر قرآن ہے، لیکن آج ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کھول کر پڑھیں، اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو قرآن مجید جس کی زندگی میں ہے وہ بابرکت زندگی ہے اور رحمت والی زندگی ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں، جس بندے کی زندگی میں قرآن مجید نہیں ہے تو وہ زندگی بیکار کی زندگی ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے تعلق سے اس قرآن کے اندر نصیحت ہے، بیماری کا شفا ہے، اور اس کے اندر برکت نام کی چیز ہے، رحمت کے نام کی چیز ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے دل کو موم بنائے گا، نرم بنائے گا، اور نرم جب دل بن گیا تو آٹومیٹک ہمارے آنسوں سے آنسو خود نکلیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم رونا چاہتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا تو اس کا ایک علاج یہ بھی کہ ہم جو ہے دواخانوں کا چکر کاٹیں، خاص طور پر ایسے دواخانوں کا چکر کاٹیں، ایسے ہسپتالوں کا چکر کاٹیں جو بڑے بڑے دواخانے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے مریض ہیں، جس کو جو ہے نلی کے ذریعے سے کھانا دیا جا رہا ہے، کسی کو گنجی پلایا جا رہا ہے، کسی کو جوس پلایا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کھایا جا رہا ہے، کسی کو کچھ دیا جا رہا ہے۔ آپ ویسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو عبرت ہوگی، آپ کو سبق ملے گا کہ اگر ویسے لوگوں کے پاس جانے کے بعد آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے، آپ کے دل کے اندر یہ احساس ہوگا، آپ کے دماغ کے اندر یہ بات آئے گی اللہ چاہتا تو مجھے بھی اس لائق بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برتن کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ نوالا جو ہے منہ میں رکھنے کی توفیق دیا۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ ویسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہمارا دل جو ہے کانپ اٹھتا ہے، ہمارا دل جو ہے لرز جاتا ہے، اور ویسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے، سبق حاصل ہوتا ہے، اور ویسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہمارا دل جو ہے نرم اور موم بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو اگر ہمارا دل مردہ بنا ہے، ہمیں رونا یا عبادت میں ہمیں لذت نہیں ملتی، عبادت میں جو مٹھاس ہونا تھا وہ مٹھاس نہیں ملتی، اس کا علاج یہ کہ قبرستانوں کی طرف جائیں، اور قبرستانوں کو جائیں، اور قبرستانوں کے پاس جانے کے بعد قبرستانوں کی زیارت کرنے سے اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر جو ہے جو خنس بیٹھی ہوئی تھی، جو ہمارا دل مردہ ہوا ہے، جو ہمارا دل سخت ہوا ہے، قبرستانوں کی زیارت کرنے سے موت کی بھی یاد آتی ہے اور ہمارا دل بھی زندہ دل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم قبرستان جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنے مرحومین کے حق میں دعا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں، اپنے کنبے قبیلے کے حق میں، کسی کے بھی حق میں ہم دعا کرتے ہیں، تو دعا کرنے کے بعد انسان جو ہے ایک سوئی کے ساتھ، پوری دل جوئی کے ساتھ، پورے سکون اطمینان کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کر رہا ہے اللہ مرنے کے والے کے اوپر جو ہے رحم فرما، مرنے والے کے گناہ کو معاف فرما، جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اس طریقے سے جب بندہ دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد انسان بندہ دعا جب کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد جو ہے مرنے والے کا بھلا ہو رہا ہے۔ مرنے والے کا بھلا اس لحاظ سے ہو رہا ہے، اگر مرنے والے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کی برکت سے مرنے والے کے عذاب کو ہلکا کرتا ہے، وہ اندر محسوس کرتا ہے مجھے عذاب ہو رہا ہے قبر میں، اچانک میرے عذاب کے اندر تخفیف ہو رہی ہے، میرے عذاب کے اندر ہلکا پن ہو رہا ہے۔ وہ کیا معلوم پڑتا ہے اسے کہ میرے کنبے قبیلے والے، میرے رشتہ دار میرے حق میں دعا کر رہے ہیں، شاید اس وجہ سے میرے عذاب میں ہلکا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی مرنے والے کا بھلا ہو رہا ہے، اور زندہ آدمی کا بھلا اس لحاظ سے ہو رہا ہے جب ہم اس کی قبر کے پاس ٹھہر کر یا قبرستان جا کر ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد ہمیں یہ سوچ آتی ہے، یہ تصور آتے ہیں یہ آج قبر کے اندر سویا ہے، یہ آج یہ قبر کے اندر سویا ہے، مجھے بھی ایک نہ ایک دن اس قبر کے اندر سونا ہے۔ اگر اس جگہ پر اگر میں ہوتا
تو میرے ساتھ کیا ہوتا. انسان کو یہ تصور آتا ہے. اور آنے کے بعد انسان نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے, اور نرم پڑنے کے بعد جو ہے آنسوں سے آنسو خود نکل جاتا ہے. کبھی کبھار انسان سدھرنے کی, سنبھلنے کی انسان کوشش کرتے ہوئے انسان مسجد کا رخ کرنے لگتا ہے میرے بھائی. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور, اے لوگوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو, یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے, قبر کی یاد دلاتی ہے. مرنے والے کا بھلا ہوتا ہے, آپ کا بھی بھلا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرم اور موم بناتا ہے. اگر ہم اس دنیا کے اندر نہیں روئیں گے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایسی ہی زندگی گزاریں گے, تو انسان دو موقع پر ضرور ہوتا ہے, دو موقع سے ضرور ہوتا ہے. ایک وہ وقت جب سکرات کی حالت میں, جان کنی کی حالت میں اس کا دھڑ, اس کا جسم ابھی دنیا کے اندر ہوتا ہے, اس کا جسم ابھی دنیا کے اندر ہوتا ہے, اس وقت اس کی موت نکلتی ہے. آپ کو معلوم ہے نیک آدمی کی روح کیسی نکلتی ہے اور برے آدمی کی روح کیسی نکلتی ہے. نیک آدمی کی روح جس طریقے سے ایک آٹے میں بال پڑا ہوا ہے, بال پڑنے کے بعد کتنا آسانی سے نکالتے ہیں, اتنا آسانی سے اللہ رب نے نیک آدمی کی روح نکال دیتا ہے. برے آدمی کی روح ایسے خطرناک نکلتی ہے کہ انگوٹھے سے نکلنا شروع ہوتی ہے, نکلتی ہے رکتی ہے, نکلتی ہے رکتی ہے. اور اس وقت سے نظارہ نظر آتا ہے, اس وقت اسے جہنم کا نظارہ نظر آتا ہے. اور اس وقت انسان جو ہے نظر آتا ہے, اور نظر آنے کے بعد جہنم کا نظارہ اسے نظر آتا ہے, صرف نظارہ دکھایا جاتا ہے اسے. اس وقت انسان اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے, نظارہ کرتا ہے. دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, ایسا ڈرو نہیں, ایسا منظر, یہ کیا ہے, میں اپنے آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہوں. کہا جاتا ہے یہ جہنم ہے, جہنم کا نظارہ ہے. جہنم نہیں ہے بلکہ جہنم کا نظارہ ہے. جہنم کا نظارہ ایسا ہے تو جہنم کیسے ہوگی. انسان اس وقت جو ہے اندر ہی روتا ہے. آزو بازو والے لوگ جو ہے ان کو احساس نہیں ہوتا, اس کو اندر روتا ہے. اور اندر رو کر جو ہے انسان اس وقت اللہ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہے, ایک خواہش کرتا ہے, اے اللہ میں نے جہنم کو نہیں نکلیا بلکہ صرف جہنم کے نظارے کو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا, جہنم کے نظارے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. اے اللہ میں جب نظارے کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں تو میں یقین کر لیتا ہوں کہ اے اللہ مجھے عبادت کا تو چانس دے. اللہ رب قرآن مجید کے اندر سورہ مومنون کے اندر فرمایا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت اللہ, اے اللہ میں نیک عمل کر کے آؤں گا, اللہ تو مجھے عبادت کا چانس دے, عبادت کا موقع دے. اللہ کہتا ہے اے بندے میں تجھے 60 سال کی 70 سال کی زندگی دیا, 60 سال کی زندگی کے اندر کبھی تو مجھے یاد نہیں کیا, تو کبھی نیک عمل نہیں کیا, تو آج کہتا ہے کہ میں عمل کروں گا. نہیں, تو یہ موقع تھا, اس وقت اس موقع میں تو اللہ کو یاد کرنا تھا. آج یہ حالت آنے کے بعد تو اللہ کو یاد کریں گے, یہ بولنے سے کچھ نہیں چلتا, عبادت کا چانس نہیں ملتا. عبادت کا چانس نہیں ملنے کے بعد ایک خواہش کرتا ہے انسان. کیا خواہش کرتا ہے؟ خواہش یہ کرتا ہے کہ اے اللہ یہ خواہش تو میری پوری نہیں کیا, تو اے اللہ میری دوسری خواہش ہے. دوسری خواہش یہ ہے کہ اے اللہ میں دنیا بھر میں جو کچھ کمایا ہوں اپنے رٹوں پر, اپنے ہاتھوں پر, اپنی چالاکی سے, اپنی ہوشیاری سے جو بھی کمایا, وہ ساری پراپرٹی, ساری دھن دولت پوری لے لے اور مجھے عبادت کا چانس دے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب نے سورہ منافقون کے اندر فرمایا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اس وقت انسان صدقہ کرنے کی, خیرات کرنے کی, مسجدوں کو, مدرسوں کو لٹانے کی بات کرے گا, پوری جائیداد, پوری پراپرٹی اللہ تو لے لے, اللہ مجھے عبادت کا چانس دے. اللہ کہے گا نہیں, اے بندے میں تجھے 60 سال کی 70 سال کی زندگی دیا, اس 60 سال 70 سال کی زندگی کے اندر تو کبھی خرچ نہیں کیا, کبھی تو نیک عمل نہیں کیا, تو آج بولتا ہے کہ میں کیا نہیں, تیرا وقت نہیں. اور آخری خواہش کرتا ہے, آخری خواہش یہ کہ اے اللہ میں دنیا بھر میں جو بھی پاپ کیا تھا, جو بھی گناہ کیا تھا, پیدا ہونے سے لے کر آخری سانس تک کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا, کتنے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کی, کتنے لوگوں کو غیبت کی, کتنے لوگوں کو جھوٹ گیا, کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا, اے اللہ وہ سارے گناہ کے پاپ کو دھلنے کے واسطے, توبہ کرنے کے واسطے اے اللہ ایک چانس دے. اللہ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر فرمایا تبت الآن انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء. انسان کہتا ہے اے اللہ مجھے توبہ کا چانس دے, اللہ توبہ کا موقع دے.
اللہ کہتا ہے کہ اے بندے میں توبہ کے لیے تجھے پورے دن، پورے گھنٹے، پورے سیکنڈ، پورے منٹ دیا، اس وقت کے اندر تو آج کروں گا تب کروں گا، آج کروں گا تب کروں گا، کرتے 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 تیرے پاس سکرات کی حالت آئی۔ یہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بولتے بولتے انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے میرے بھائی، انسان روتا ہے، اس کا درد ابھی جسم اس کا جو ہے دنیا کے اندر ہوتا ہے، اس وقت روتا ہے۔ ایک رونا وہ، اور ایک اور رونا ہوتا ہے جو جہنم کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا نظارہ قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ فرقان کے اندر، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ انسان جب جہنم کے جانے کے بعد اتنا چیخے گا، اتنا پکارے گا، اتنا پکارے گا، اس کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اس کی آواز کو سننے والا بلبلاتا ہوگا، تڑپتا ہوگا، کوئی اس کی آواز کو سننے والا نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ وہاں کے رونے سے پہلے، وہاں کے رونے سے پہلے ہم یہاں روئیں گے، کچھ بات بنیں گی، وہاں کے رونے سے کچھ بات بننے والے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی اس فرفتن دور کے اندر جب کہ ہر طرف سے دنیا پرستی کا ماحول ہے، آج فرفتن دور کے اندر آج ہمارے دل جو ہے مردہ دل بن رہے ہیں، آج ہمارے دل سخت ہو رہے ہیں، ایسے اعمال ہم کر رہے ہیں جس کے سبب اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ اس لیے آج بارش کو اللہ رب العالمین روک لیا، آج کیا کیا اللہ رب العالمین ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں میرے بھائی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، اپنی زندگی کے اندر جھانکیں۔ میں نے تنہائی کے اندر، جماعت میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے جالے میں جو کچھ بھی گناہ کیا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہائے گا بندہ۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ضرور ہم اللہ کے سامنے مانگیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ضرور ہماری توبہ استغفار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو جو ہے باحل بنائے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کا حل، ہر ایک کی پریشانی، ہر ایک مصیبت جو بھی ہے، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما مولا۔ جن گھروں کے اندر بیمار ہیں ان کا شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما مولا۔ اللہ جو لوگ مسجد سے دور ہیں، اللہ ان کو مسجد کے قریب آنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب تک ہماری روح ہے، جان ہے، دھڑکن ہے، اسلام کے لیے جینے اور اس لیے پر مرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما مولا۔ اللہ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، دنیا سے جاتے جاتے اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرما۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواب ملک برؤوف رحیم رب العالمین۔ محترم حضرات، ایک ضروری اعلان ہے۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مدرسہ عیسیٰ صدیقہ للبنات ہلگندہ جو ہے یہ بلداری سے بالکل 40 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر کے بعد پڑتا ہے۔ وہاں پر جو ہے لڑکیوں کا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، جس میں 200 سے زائد لڑکیاں ہیں، جس میں عالمی تک کی تعلیم ہوتی ہے اور ڈپلومہ کورس بھی چلتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس دور میں لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کرنا کتنا بے حد ضروری ہے۔ ایسے نازک حالات میں مدرسے کی ذمہ داری جو ہے سنبھالنا بڑا بھاری ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں مدرسوں کی امداد کرنا، مدرسوں کا تعاون کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور ماہانہ خرچ ایک بچی پر جو ہے 1800 سے لے کر 1900 روپے تک جو ہے ماہانہ خرچ پڑتا ہے۔ اگر آپ میں سے اگر کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے تو اس میں حصہ لے سکتا ہے، نہیں تو جو آپ سے ہو سکتا ہے 100-200 روپے جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے اس کار خیر کے اندر حصہ لیں گے۔ آپ کے پیسے، آپ کے روپے اس مدرسے میں لگیں گے، آپ کے پیسوں سے یتیم غریب بچے کھائیں گے، پڑھیں گے، تو اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اس کا ثواب جو ہے صرف دنیا کے اندر بھی نہیں بلکہ آپ کو صدقے جاریہ کے حساب سے آپ کو برابر پہنچتا رہے گا۔ آپ اپنے جیبوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اللہ کے راستے میں پیسہ دینے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے راستے میں دینے سے پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دے گا، آخرت کے اندر بھی دے گا۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا، آپ اس بات پر امید کرتے ہوئے جو ہے آپ ضرور اس مدرسے کا خیال کرتے ہوئے جائیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعم وأتم وأكبر.